السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اتوار کے دن کا یا سلام پڑھنے کے 3 بڑے فائدے۔ جس گھر میں یا سلام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ یا سلام پڑھنے سے 3 بڑے فائدے ہوں گے۔ 3 کام پورے ہو جائیں گے، 3 مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہر پریشانی کا خاتمہ چاہتی ہو، بڑی سے بڑی حاجات پورا کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا سلام کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یا سلام پڑھنے والا اللہ کی وہ مدد آ جاتی ہے، اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، آج اتوار کے دن کا یا سلام کا وظیفہ پڑھنے کے 3 بڑے فائدے۔ جو اس وظیفے کو کر لے اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی سے بڑی 3 مراد پوری ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کے گھر میں کاروبار میں کبھی کوئی فاقہ نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، گھر میں تنگ دستی نہ ہو، کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں، گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو پریشان ہو چکی ہیں، جن کے کاروبار چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، بچے نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، ادھر ادھر کوئی شرابی بن گیا، کوئی جوہاری بن گیا، نہ گھر کا پتہ ہے نہ لکھائی پڑھائی کا پتہ۔ تو میری بہنوں، اگر اپنے بچے کو سیدھا راستے پہ لینا چاہتی ہو، اپنے شوہر کو اپنا بنانا چاہتی ہو، اپنے شوہر کو اپنی محبت میں کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی وظیفہ کر لے تو انشاءاللہ آپ تو مجھے پوری عمر جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی۔ یا سلام کا اتنا خاص عمل ہے، یہ بیماری کو بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے، لاچار ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو 1.25 کلو ناز پہ کر کے تو دیکھنا، آپ پھر کس طرح سے موت سے، آپ کی بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر موت کا وقت قریب نہ ہو۔ فرق اتنا ہے، بس موت کا وقت قریب نہ ہو۔ اگر بیمار ہے، لاچار ہے، بہت زیادہ ناعلاج بیماری بھی ہے، تو یا سلام کا وظیفہ کر کے بیمار کی نیت سے، یا اللہ تو میری بیٹی کو یا بیٹے کو یا میری ماں کو، جو بھی کسی کے لیے کرتا ہے، جتنے بھی افراد آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سب کو لے کر 1.25 کلو ناز پہ یا سلام چپ چاپ کرنا ہے، تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کتنی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہو، اس کو بھی خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی حاجات بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر ناممکن حاجات بھی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ یا سلام، جس گھر میں یا سلام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں بچے کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی 7 نسلوں تک روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ کبھی فاقہ ہوگا۔ میری بہنوں، اگر آپ سفر میں جا رہے ہو اور یا سلام پڑھتے چلے جاؤ، تو میرا رب راستے کھول دیتا ہے، نہ کوئی کبھی پریشانی ہوگی، نہ رکاوٹیں ہوں گی، نہ کوئی حادثہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتے ہو، کلام پاک کا وظیفہ پڑھتے ہو، تو انشاءاللہ کبھی آپ کی کوئی بھی حاجات جایا نہ جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ذکر ہوتا ہے اللہ کا، تو دل سے کیا جاتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، وہ دل سے وظیفہ کرے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے بسم اللہ کا، الحمد شریف کا بھی، جو ہر نماز میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، الحمد شریف پڑھ کر آپ 41 بار کسی پہ بھی دم کر دے، تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ کوئی بیمار ہے،
اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ کو مل رہی نہیں، جس بھی نیت سے آپ دم کرو گے انشاءاللہ وہ ارادہ پورا ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، یا سلاموں کے اتنے بڑے فائدے ہیں کہ اگر آپ کو میں بتلانے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ موبائل میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہیں سے کہیں موبائل چلاتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کتنی دور ہم آ گئے، ہمارا گھر کدھر ہے، ہمارا کہاں جانا ہے، کہاں پہ اترنا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ موبائلوں کے راتوں رات سیریل دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گھومنے پھرنے جانا یہ فیشن بن گیا ہے، مگر اللہ کی 2 رکعت پڑھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا۔ تو میری بہنوں، اگر ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ ہمارے لیے وقت نکالے گا، اللہ ہمارے وقت کو ہمارے لیے تمام خوشحالی لا دے گا۔ تو میری بہنوں، اگر ہم اللہ کا فکر کریں گے، نمازوں کی فکر کریں گے تو اللہ ہماری فکر کرے گا۔ اگر ہم نماز پڑھنی چھوڑ دیں، نمازوں کا ہمیں فکر نہیں ہے تو اللہ ہماری فکر کرنا چھوڑ دے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ ہر پریشانی کا خاتمہ ہو، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے، مسئلے حل ہو جائے، تو انشاءاللہ یا سلام کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اتوار کے دن کا یا سلام پڑھنے کے 3 بڑے فائدے۔ اگر کسی کے سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، تو یا سلام 41 بار پڑھ کے الحمد شریف کے ساتھ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ کے کوئی مکھی مچھر کوئی بھی کاٹ لے تو 3 بار الحمد شریف پڑھ کر اور یا سلام دم کر دیں تو انشاءاللہ ایک دم فوراً سے درد ختم ہو جائے گا۔ میرا خود آزمودہ عمل ہے، آپ ایک بار کر کے تو دیکھنا۔ الحمد شریف یا سلام ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری سے شفا ہو جاتی ہے جو بندہ یا سلام پڑھتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہو، اپنی قسمت بدلنا چاہتی ہو، کہتے ہیں کہ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے۔ جب ہم اللہ سے رو کے سجدے میں جا کے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات ہر نماز میں پڑھیں گے اور اللہ سے رو کر گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے دعا کریں گے تو میرا رب کیوں نہ دے گا۔ ایک بہن کا قصہ ہے، اس کے چوری ہو گئی تھی، اس کی بہت بڑی گاڑی تھی، وہ چوری ہو گئی تھی، جو بھی تھا اس کا جوڑا تھا، جتنا بھی پیسہ تھا، دھن سب چلا گیا، اس کے گھر میں کچھ نہ رہا۔ ایسے ہو گئے کہ نہ جانے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کی روزی چھن گئی۔ تو جب کوئی راستہ نظر نہ آیا، صرف اللہ کا راستہ نظر آیا، اس بہن نے اللہ کا ذکر کیا، کلام پاک کی تلاوت کی اور ہر جمعرات کو یاسین شریف پڑھی، قرآن کریم کی قرآن خوانی کرائی، نیاز کرائی، جو بھی اس پہ بن پڑا، اللہ کے ذکر کیا اور کھڑے ہو کر مصلی پہ اللہ سے رو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات ہر نماز میں پڑھی۔ تو میری بہنوں، اس کی گاڑی واپس آ گئی، اس کی گاڑی 1 سال میں واپس آئی۔ تو میری بہنوں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے مدد کے لیے اللہ پہ بھروسہ کر لے اور یقین کامل سے، کیونکہ ہمیں اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لیتا ہے، جو بھی کچھ ہے اللہ کی رضا سے ہی ہے اور جو نہ ہے وہ اللہ کی رضا سے ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے مضبوط رشتے کرنا چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، بیٹیوں کے نیک رشتے چاہتی ہو، بڑے سے بڑی حاجات پوری کرنی چاہتی ہو، اپنے بچوں کی نصیب تقدیر بدلنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ اتوار کے دن کا اتنا خاص وظیفہ ہے، اگر کسی نے بھی یہ وظیفہ کر لیا، کوئی سڑک کا بھکاری چلتا پھرتا بھی یہ وظیفہ کر لے، وہ بھی ارب پتی دولت والا بن جائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے، اگر بندہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، کیا نہیں مانگ سکتا۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے سمجھو اس کی تقدیر کے مسئلے حل ہو گئے۔ تو میری بہنوں، اگر یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، خود بھی کریں اور دوسروں کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔
اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتی۔ اتنا خاص عمل ہے، یہ سچا عمل ہے۔ آپ کروڑ پتی ارب پتی بننے کے لیے دعا کرتے ہوں گے، مگر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یا اللہ تو میرے بچوں کو نمازی بنا، میرے شوہر کو بھی نمازی بنا اور مجھے بھی 5 وقتہ نمازی بنا۔ اس طرح سے اللہ سے دعائیں کیا کرو، یا اللہ تو میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے شوہر کی حفاظت فرما۔ میری بہنوں، اپنے گھر میں خوش رہو اور اپنے بچوں کو خوش رکھو، نہ کہ دوسرے کے گھر میں تاکہ جھانکی کرو، نہ کہ دوسرے کے شوہر کو دیکھو۔ میری بہنوں، اپنے شوہر کو خوش رکھو، اپنے بچوں کو خوش رکھو، نہ کسی کی چغلی کرو، نہ غیبت کرو، صرف اللہ کا نام کرو، اللہ کے نام پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، تسبیحات کیا کرو۔ تو میری بہنوں، صرف ایک اللہ کے نام پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، تسبیحات کریں گے، یہ نہیں کہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، جو پڑھو دل سے پڑھو، ایک طرف تنہائی میں نماز پڑھا کرو، نہ کسی کے سامنے پڑھا کرو۔ ایسا لگنا چاہیے کہ میرے پاس میرا اللہ بیٹھا ہے، میں اللہ کے اور میرے درمیان کوئی نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، جب ہم اس طرح سے نماز پڑھیں گے، تسبیحات کریں گے، اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھیں گے، کلمے کی تسبیح پڑھیں گے، تو رب کیوں نہ دے گا؟ وہ رب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کی خالی جھولی بھر جاتی ہے، اس کے بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں، کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اگر آپ دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، جاپان سے ہوں، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں، آج اتوار کے دن کا یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنے کے 3 بڑے فائدے۔ پہلے نمبر پہ، آپ گھر سے باہر جاؤ تو یا سلام بسم اللہ کے ساتھ نکلو، 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے، اور سفر کی دعا پڑھ کے جاؤ، اور یا سلام کو سفر میں نہ چھوڑنا۔ یہ نہیں کہ رنگ لیے منا رہے ہیں، کار میں گانے بجتے جا رہے ہیں، آپ غلط نگاہ سے کسی کو دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اپنی مستی میں جا رہے ہیں، تو میری اللہ عذاب بھیجتا ہے میرا اللہ۔ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں رستے میں، کئی حادثہ ہو جاتا ہے، کئی کچھ ہو جاتا ہے، تو میری بہنوں، اللہ سے اپنی توبہ کرتے ہوئے سفر میں جاؤ، اللہ سے نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ یا سلام پڑھتے جاؤ گے تو انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ اور یا سلام کو میں نے بتایا کہ بیماری کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا سلام کاروبار کے مسئلے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سانپ بچھو کاٹ لے تو اس پہ پڑھ کے دم کر دیں 41 مرتبہ الحمد کے ساتھ، تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ تو 3 بڑے فائدے، اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو، جو بھی آپ کی ناممکن حاجات ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ جب بھی آپ وظیفہ کریں، دل سے پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں، اپنی بیٹیوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنے شوہر کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی، اور خود بھی نمازوں کی توفیق، نمازوں کی تعلیم کریں، کیونکہ نماز ہمیں ہر بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز ہمارے نبی کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہمیں غلط راستے سے روکتی ہے، غلط باتوں سے، چغلی سے، غیبت سے بچاتی ہے۔ تو میری بہنوں، جب ہمیں اتنی گناہ سے اللہ نماز بچاتی ہے تو ہم کیوں نہ پڑھیں، اللہ کی عبادت کیوں نہ کریں۔ اللہ ہمیں بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ اگر ہم گنہگار ہوں یا نیک ہوں، کیسے بھی ہوں، نمازی ہوں، بے نمازی ہوں، تو میرا اللہ اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے، جیو جنتروں کا، سب کا، کیڑے مکوڑوں کا خیال کرتا ہے۔ وہ جتنی بھی مخلوق ہے اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مٹاتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی بناتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر اللہ کا ذکر کرو گے، دعا استغفار کرو گے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ یا بندی دعا استغفار پڑھتا ہے، کام کرتے چلتے پھرتے درود ابراہیم پڑھتا ہے، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، یہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔
اللہ کا ذکر ہے، کلام پاک کی آیتوں کا ذکر ہے تو اللہ دل سے کرے، یقین سے کرے. یہ نہیں کہ بے دلی سے، بے ترتیب سے کہ وظیفہ کروں یا نہ کروں. اگر آپ کے دل میں وسوسے ہیں، برے خیال ہیں تو ہرگز نہ کرنا. کسی پہ زور زبردستی بالکل نہیں ہے. تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہماری ناممکن حاجات پوری ہو جائے، ہماری بیٹیوں کا جہاں ہم چاہتے ہیں رشتہ ہو جائے، بیٹوں کی منچاہی نوکری لگ جائے، کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، نا علاج بیماری ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے کر لیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے. تو میری بہنوں، اتوار کے دن کا خاص عمل، ایک طرف تنہائی میں بیٹھ کر باوضو ہو کر آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مگر دل سے اور یقین سے پڑھیں. نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی ہر حال میں. آپ وظیفے کرو یا نہ کرو. تو میری بہنوں، ایک بار باوضو ہو کر قبلے کی طرف رک کر بیٹھ جائیں. نماز سے فوراً بعد پڑھ لیں. تسبیح ہاتھ میں لے لیں. ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں. جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ چاہتے ہو، مگر دلی مراد جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہیں، کسی کو بے وجہ ستانے کے لیے نہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں. اگر اپنے کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہوں تو اس طرح سے ہی کر لیں، پانی کا گلاس نہ رکھیں. تو میری بہنوں، 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لیں. سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. الحمد للہ یا ربی، الحمد للہ یا ربی، الحمد للہ یا ربی، الحمد للہ یا ربی. اس طرح سے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار. جو بندہ الحمد للہ یا ربی پڑھتا ہے، اللہ اس کا شکرانہ ادا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرتا ہے وہ بندہ. اور جو بندہ اللہ کا شکرانہ ہر حال میں کرے، روکھی کھائے سوکھی کھائے، پانی بھی پیے تو اللہ کا شکرانہ ادا کر رہا ہے، تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور جب رب راضی ہو جائے تو شکلیں دیکھتا ہے، نامال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. تو میری مائی بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے. اگر آپ یقین سے اور دل سے کریں گے تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور آپ کو کس سے بات نہ کرنی، نہ آپ سے کوئی بات کرے. وہیں اسی جگہ بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح لے لیں گے. سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف یا سلام، یا سلام، یا سلام کو آپ کو 41 بار پڑھنا، 41 بار. یا سلام، یا سلام. اللہ سے روتے ہوئے، یا اللہ جو بھی میرا ارادہ ہے نیک ہے، اللہ جو بھی پڑھنے بیٹھی ہوں، اللہ تیری رضا سے بیٹھی ہوں، اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ تو میری بڑی سے بڑی ناممکن حاجات کو پوری کر دے. یا اللہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ جہاں کرنا چاہتی ہوں وہاں ہو جائے. یا میرے مولا جو بھی آپ کی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے، اس ارادے سے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے، اللہ جو بھی جس مقصد کے لیے بھی میں یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں، یا اللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے غیب سے مدد فرما دے. یا اللہ میری غیب سے مدد فرما دے، میرے مسئلہ حل کروا دے، بڑی سے بڑی حاجات پوری کر دے، بڑی سے بڑی مراد پوری کر دے. تو اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے اس طرح سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے روتے ہوئے صرف 41 مرتبہ یا سلام، یا سلام، یا سلام. تو میری بہنوں، آخر میں جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، صرف آپ کو 11 بار پڑھنا ہے. سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار. 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک کلام پاک کا ثواب ملتا ہے. 11 بار آپ سورہ اخلاص پڑھو گے، دل سے پڑھو گے، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے، یا اللہ تو اس دنیا میں جب تک بھی رہوں عزت کے ساتھ رہوں، اور جب مروں تو دنیا میں عزت کے ساتھ مروں. خاتمہ میرا ایمان پہ ہو اور کلمے کی موت ملے. اللہ تو مجھے بستر کی موت عطا فرما.
اللہ سے اس طرح سے رو رو کر گڑ گڑا کے یا اللہ تو میرے تمام بگڑے کام بنا دے، یا اللہ تو میرا خاتمہ ایمان پر فرما دینا، یا اللہ کلمے کی موت عطا فرمانا، بستر کی موت عطا فرمانا، یا اللہ تو موت کی سختی کو آسان فرما دے۔ تو اللہ سے اس طرح سے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجئے، میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا۔ یہ نہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہی رہنا، یا ہم میلے میں آئے ہوئے ہیں، ہم کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے اس میلے میں۔ تو میری بہنوں اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگتے چلے جائے، روتے چلے جائے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی ارادہ ہے۔ اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اللہ سے خوب دعا کیجئے، دعا استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اور سجدے میں جا کے خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں، کیونکہ میرے رب کو سجدے میں دعا مانگنی پسند ہے، میرے رب کو سجدے میں جانا پسند ہے۔ تو میری بہنوں جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے خوب دعا کیجیے، ڈھیر ساری، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے، مگر جائز ارادہ ہونا چاہیے، جائز مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، بند راستے کھلتے چلے جائیں گے، کاموں میں آسانی ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے حاجات پوری ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ تو میری بہنوں اتوار کے دن کا یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنے کے 3 بڑے فائدے، جس گھر میں ہو جائے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں، بیٹیوں کے نصیب بھی بدل جاتے ہیں، گھر میں خوشحالی بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے رو رو کے سجدے میں جا کے بچے کی طرح ضد کر کے مانگنا، میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا، بگڑے کام بنا دے گا، تمام مسئلے حل کر دے گا۔ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا، انشاءاللہ۔